بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے وقت گھر میں اندھیرا رکھنا نحوست کو دعوت دیتا ہے۔ شام کے وقت اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ سوتے وقت اچانک جھٹکا لگنا دماغ کے زندہ ہونے کی نشانی ہے۔ مجبور کی بے بسی سے فائدہ اٹھانے والا کبھی پرسکون نہیں رہتا۔ معدے کی جلن کا مسئلہ ہو، ایک گلاس دودھ میں چند کھجوریں ڈال کر پی جاؤ، معدے کی جلن فوری دور ہو جائے گی اور بدن کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناریل پانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے، سمجھ جاؤ وہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے۔ تنگدستی کبھی نہیں آتی، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں، کچی ادرک کھانے کی بعد کھائیں، سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو وہاں فالج کی بیماری نہیں آتی۔ ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں، بعد میں نہ کریں۔ پٹھوں میں درد کا مسئلہ ہو، دوپہر کے وقت کالی مرچ کو چبا لیا کریں۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بندہ ہسپتال جانے سے بچا رہتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے، کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلیں، میل دور ہو جاتی ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، سستی کرنا اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنا رزق میں کمی لاتا ہے۔ انار آنتوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اگر آپ سوتے وقت ایک چٹکی اجوائن کی اور 7 دانے کالی مرچ کے چبا کر کھا لیں گے، ایسے ہی سو جائیں۔ اس طرح مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، وزن اور پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام بدل کر اچھا رکھ لیجئے، کیونکہ اور کوئی حل نہیں۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ نکسیر کا خون اگر بار بار بہنے لگے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں ان کے بچے نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ الائچی والا دودھ پی لو، جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ انار جنت کا پھل ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، معدے اور دل کو طاقت بخشتا ہے۔ عقاب کی پرواز رکے تو کوے خود کو آسمان کا مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ رات کے وقت زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سورج کے بغیر انسان کی دنیا اندھیری ہے اور ہدایت کے بغیر انسان کی آخرت۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہیں کر پائے، تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں۔ شکر قندی کے استعمال سے انسان کی بینائی عقاب جیسی بڑھ جاتی ہے۔ تل کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔
جو روزانہ صبح کو 7 کھجوریں کھائے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ چائے کے زیادہ استعمال سے گردے خراب ہوتے ہیں۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ لیز کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ کچے چاول مت کھاؤ، گردوں میں پتھری پیدا ہوتی ہے۔ بانجھ پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال مفید ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں، شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ ہفتے میں 1 بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ گلے میں درد ہو، دودھ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ سبز چائے اور لیموں کا رس کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ایلو ویرا کا جیل سکن کی الرجی میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس سکن کی الرجی کو کم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ اگر سوتے وقت منہ کھول کر سونا پڑے تو اس کی خاص وجہ ناک کے گدود بند ہیں۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے قطروں پر چلنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر بتی گھر میں جلا لو، گھر سے نحوست ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں، وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہیں وہ یا سلامو روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ صرف 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نہار منہ اسپاگول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ نہار منہ نمکین پانی پینے سے کان کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر حمل کے دوران متلی اور الٹی آ جائے تو سونف والا پانی پیو، فائدہ ہوگا۔ کھیرے اور تربوز کی بعد پانی نہ پئیں ورنہ ہیضے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ موٹی عورتیں ناف میں لیموں کا رس لگا لیا کریں، پیٹ اندر چلا جائے گا، موٹاپا ختم ہوگا۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو روزانہ رات کو سوتے وقت چند دانے بادام کے بھگو کر صبح نہار منہ چھلکا اتار کر کھا لو، عمر میں اضافہ ہوگا، ہڈیاں جوڑ مضبوط رہیں گے۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں بغیر تکیے کے سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے اور کمر درد نہیں ہوتا۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال پیٹ کے چربی کو بڑھاتا ہے۔ میتھی کے بیج دانتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے اور بالوں کے لیے بھی مفید ہے۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، کھانے میں کدو استعمال کریں۔ 1 انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ پستہ دل کو طاقت دیتا ہے، یادداشت کو بہتر کرتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ نظر تیز کرنے کے لیے سب سے بہترین پھل سیب ہے۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہو تو نادشاہ بادشاہوں کی طرح کریں۔ دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھائیں، رات کا کھانا غریبوں کی طرح کھائیں۔ مالٹا کھانے سے نظام انہضام بہتر ہوتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کرتے رہو، نیکی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی ملتی ہے، پریشانی ختم ہوتی ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے
شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، مگر ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، کولیسٹرول نارمل رہتا ہے، پروٹین اور وٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ الائچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی دور ہوتی ہے۔ سکون دینے والا جب اللہ کریم ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ جو نصیب سے زیادہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں، یقین مانیں ان کے نصیب بہت بلند ہوتے ہیں۔ درود شریف کا ورد کرنے سے مصیبت اور پریشانی ختم ہوتی ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کریں، رزق بڑھ جائے گا۔ خود کی ہر جگہ تعریف مت کریں، ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ سیب کھانے والا کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ صبح نہار منہ جامن کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ بار بار تھوکنے والے افراد کے چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ اگر کسی نئے شہر میں جاؤ، وہاں پر سب سے پہلے پیاز کا استعمال کرو۔ شہر کی وبائی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ چنبیلی کے تیل سے کمر اور جوڑوں کی مالش کریں، کمر اور جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ سیب کا استعمال بہت مفید ہے۔ بدن سے کمزوری کو دور کرتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں ملا کے پیو، بے پناہ طاقت حاصل ہوگی۔ زیادہ دیر تک سونے سے دماغی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں لیموں ڈال کر نہائیں، بدن پر پسینہ اور پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ جو سبزے میں جا کر ننگے پاؤں لمبی لمبی سانس لیتے ہیں، انہیں دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ انسان مستقبل کا سوچ کر اپنا حال برباد کر دیتا ہے، پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویسلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگائیں، پھر دھو لیں۔ دودھ کی بلائی کا کچھ دیر مساج کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بدن کی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، دودھ میں کھجوریں پکا کر کھا لیں۔ دل کی اور ہڈیوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہو، دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات ملے گی۔ بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹو، نظر کمزور ہوگی۔ آنکھوں کی سوجن کے لیے عرق گلاب استعمال کریں۔ اگر چھپکلی جسم کو چھو جائے، فوراً اس جگہ پر سونے کی کوئی چیز رگڑیں، بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لیں، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور کھانا بھی اچھے سے ہضم ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔
ناظرین، اگر دانتوں میں زخم ہے تو بیر کا استعمال فائدے مند ہے۔ دانتوں میں درد ہے تو دانتوں پر برف اور کالی مرچ کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتے تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ قد بڑھنا رک جائے تو نہار منہ روزانہ لٹکا کریں، قد دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور نہار منہ کیلے کھایا کریں۔ معدے کی تیزابیت میں کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کچے دودھ کو سانولے رنگ اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو، گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے انسانیت پیدا کرو اور محبت کو آباد کرو۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو، میتھی کے دانوں کا استعمال کریں۔ جامن کی گٹلی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے اگر بدبو آنے لگے، جامن استعمال کریں، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو آپ گڑ کھا سکتے ہیں اور گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے، زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ادرک اور شہد کا قہوہ پینے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے گریز کریں ورنہ آپ کی پٹھوں میں شدید درد ہوگا۔ سالن میں سرکہ ڈالنے سے برتن کالے نہیں ہوتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ گلے کی خرابی کے لیے نہار منہ کالی مرچیں پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ مچھلی، تیل اور پالک استعمال کریں، نظر کو تیز کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب ہوگی ہے تو ملک شیک میں اسپاگول کے چند دانے ملا کر پی لیا کرو۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کا وقت فیصلہ کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لیا کریں، کھانا جلدی اور اچھے سے ہضم ہوگا۔ گڑ کھانے کے بعد کھایا کریں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا، کھانا بھی اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اس سے چہرہ دھو لیں، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ہاتھ سن ہونے کا مسئلہ ہو، 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس، لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے، 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سونف ڈالیں، دال چینی بھی شامل کر لیں۔ اس قہوے کو 2 سے 3 بار استعمال کریں، افاقہ ہوگا۔
لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ لیچی گرمیوں کا نیا پھل ہے جو صرف کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لیچی کا استعمال بہت مفید ہے۔ پودینے کے پتوں کا رس نزلے کی شدت کو کم کرتا ہے۔ کالا زیرہ سانس کے مریضوں کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، ایک چٹانک بھنے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 3 سے 4 دن استعمال کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوریوں کے لیے میتھی دانہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو میتھی دانے کے لڈو کھلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔